رب دا قرآن بول پندا ہے اَدَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آسمان و زمین دا مالک اللہ وے جنہاں نو چاواں تیاں دیواں جنہاں نو چاواں پتر دیواں جنہاں نو چاواں تیاں تے پتر تے رلا ملا کے دیواں جنہاں نو چاواں تے کچھ بھی نہ دیواں۔ آج سو مولی صاحب گل سمجھ نہیں آئی ذرا کھول کے سمجھا گل بڑی پیاری ہے میرا نوجوان عقیدہ آج بڑھا کے بننا ہے آواز آنے لگی دین پہ آؤں تو اپنے نبی کی بیوی خدیجہ 36 سال عمر یا 40 سال عمر میں دے دوں نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ انہو علیم القدیر۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے جڑی گل قرآن دے اندر آ گئی ہے تے خدا دی قسمیں تے گل اتھے پائے جاوے تے قرآن بول پندائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ تیرے باتیں میں اس قرآن دی اندر ہدایت رکھی ہے موضوع بھی نالے درس قرآن ہے پر گل وچوں گل پی نکل دی ہے تے جڑے بندے نے قرآن تے عمل چکیتا ہے قرآن نو جفا چماریا ہے قرآن نو سینے نال چلایا ہے تے زندگی قرآن دے مطابق جو گزاری ہے رب دا قرآن پیادے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ والایمان والیاں نو خوش خبری بھی مل دی ہے قرآن تے عمل کرنے والے دیکھو اسا جنت دا اعلی مقام تواڈے واسطے بڑا چھوڑیا ہے۔ آئیے میرا نوجوان خلیل پیغمبر 90 سال دی عمر تک اللہ کو منگدے رہ گئے اللہ دا پاک پیغمبر حضرت زکریا 110 سال کی عمر میں رب کی دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے قربان جاوا اللہ نے قرآن مقدس دی اندر گل بھی سمجھا دیتی ہے او میرے بندے او میرے محبوب دی امت دے لوگوں اگر توانو بھی ضرورت پہوے تے دروازہ اج میرا کھڑکا ہونا جی میرے خلیل نے کھڑکایا ہے میں موسم دا ان چیزاں دا پابند کوئی نہیں دے وڑتے آوات 90 سال دی عمر ایک بھی کوئی نہیں 2 پتر خلیل عطا کر چھڑیل آئیے قرآن بول پندے تے آدھے او دنیا والو جیرے لے اللہ دے خلیل پیغمبر نے منگے آئے آواز آنے لگی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اے میرا خلیل تو نے سالے اور نیک مانگا میں تجھے سالے بھی دوں گا اور ساتھ حلیم اور حوصلے والا بھی دوں گا۔ اللہ کو پتہ ہے سنیے گا یہی میرے رب کی ذات کا خاصہ ہے وہ علیم ہے جو کچھ ہو رہا ہے میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ہو گیا ہے توجہ کرنا میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ خلیل پیغمبر نے مانگا تو سالے تھا لیکن قرآن کے الفاظ بڑے پیارے ہیں اے میرا خلیل میں تجھے پتر دیواں گا تے نال حلیم تے حوصلے والا دیواں گا۔ یہ اس دے اندر کیا نکتہ تے کیا گل ہے گل بڑی پیاری ہے کہ امتحان دے اندر پاس او ہوندہ ہے جدی اندر حوصلہ تے ہمت ہوئے۔ آئیے قربان جاواں گل میرے سامنے آئیے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹرن لگے نے بڑے ہون لگے نے تے خلیل پیغمبر سکتے ہوئے تے نظر دی اندر پہ وے دین تے گال پہ کر دین میرا بیٹا میرا پترا یا بنی
اذبحک فانظر ماذا ترى. حلیم جو پتر رہی جواب دے ون لگ پہ آئے تے آدائی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بس کر دوں بول دینے وے اللہ توجہ کرو گرمی ہو گئی ہاں خیر خیر میرے بندے کو کھڑکی کھلو سو تو آپ کو سی شروع تھی ویسے اللہ میرے دیکھ سو توڑے مزاج دی گل آ گئی ہے چھوڑا چھوڑ دا بڑی پیاری میرے تک کو ذرا مزہ آوے سے انشاءاللہ. اللہ دا خلیل پیغمبر کہنے لگے پیارا بیٹا میں نے نیند میں دیکھا میرے ہاتھ میں چھری ہے گردن تیری ہے انی اذبحک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى. آج کا بیٹا ہوتا کہتا واہ باجی کیسا خواب دیکھا ہے. جزاک اللہ. کا بیٹا ہوتا کٹانا تھا کہتا واہ ابا جی کیسا خواب دیکھا. لوگ دیکھتے ہیں کوٹھیاں ہیں بلڈنگیں ہیں گاڑیاں ہیں موٹریں یہ ہیں فلاں ہیں. قربان اسماعیل تیری سیرت پر قربان اسماعیل تیرے جواب پر. یہاں ایک جملہ اور باپ اور بیٹے کی گفتگو فرش زمین پہ ہونے لگی عرش بری پہ ریکارڈ ہونے لگی. میرے میٹھے محمد دا نمبر آیا اللہ نے قرآن بڑھا کے میرے نبی تے اتار چھڑیا اور یہ قرآن میرے اور آپ کے حوالے ہے. او بیٹے او پترو ماوا دے پیوا دے خیال کرنا ہے جواب ایسے دیا کرو جیسے بیٹے اسماعیل نے باب خلیل کو دیا. یہ علیحدہ موضوع ہے والدین کے حقوق بھی بڑی پیاری گفتگو ہے پھر شاید کبھی انشاءاللہ یہ بات رہ جائے گی. لیکن اتنا کہوں گا نوجوانوں ماں باپ کی عزت کرو. حضور نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے. قرآن کہتا ہے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ہوں ہاں بھی نہیں کرنی. میں تو یوں کہتا ہوں ایسے جواب دو جیسے اسماعیل نے اپنے بابا خلیل کو دیا تھا. انداز قرآنی ہے بڑا پیارا اور مقام ہے. گفتگو بابا نے شروع کی انداز یہ ہے پھر میں نے قرآن کو دیکھا گفتگو بیٹے نے شروع کی انداز وہی ہے. اگر باپ گفتگو شروع کرے ایسے کرے جیسے میرے خلیل نے کی ہے اور بیٹا ایسے جواب دے جیسے میرے اسماعیل نے دیا ہے. اگر بیٹا گفتگو شروع کرے مولانا یونس صاحب بڑا پیارا جملہ ذہن میں آیا ایسے شروع کرے جیسے میرے یوسف نے کی تھی اور باپ بھی ایسے جواب دے جیسے یوسف کے بوڑھے باپ یعقوب نے دیا تھا. آئیے قربان جاؤں اللہ کے پیغمبر کہنے لگے میں خواب میں دیکھا ہے اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں بتا پترا تیرا کیا خیال ہے. آئے قربان اسماعیل تیرے جواب پر قربان اسماعیل تیری سیرت پر کیا ہی سونا جواب دیا تو نے کہ اللہ نے تیرے جواب کو بھی قرآن بنا دیا ہے. کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. پیارے بابا کر گزر
جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. کسی نے تو لکھ مارا ہے, پٹیاں لگائی گئی, یوں کیا فلا, نہیں قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. اللہ کے پیغمبر نے چھری اٹھائی ہے اور ایک نبی کے اندر 4000 بندے جتنی طاقت ہوتی ہے گردن پہ چلانے لگے, لیکن چھری چلتی کوئی نہیں ہے. شاعر کا تخیل اور جواب تے اور سوال سنے. شاعر بول پڑا اور کہنے لگا ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہڑ دے کیتے ول تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال اپنا اظہارے گل اسماعیل تے چھیتی چل رب نال میرا اقرار تے چھری عرض جواب دیتا. ابراہیم کا سوال چھری سے اور چھری کا جواب. ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہڑ دے کیتے ول تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال اپنا اظہارے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے تے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا گل اسماعیل تے کیویں چلا مینوں آکھن والا نہیں آدا اے دھار میری ہو صاف گئی کیویں ملنا حکم تواڑا دو حکماں وچ مجبور ہے میں پر رب دا حکم زیادہ تواڈی مننا یا اودی مننا اس لیے تو میری جماعت کا عقیدہ ہے آپ کا عقیدہ ہے اس لیے گلی گلی محلے محلے یہی بات کرتے پھرتے ہو دنیا والوں چھری چل نہیں سکتی جب اللہ کا حکم نہ ہوئے پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوئے آگ جلا نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہوئے بلکہ درخت کا پتا گر نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہوئے کائنات کا ذرہ ذرہ زمین کا چپا چپا آسمان کا چپا چپا دنیا کی اندر جو بھی چیزیں چل اور کر رہی ہے یہ ساری میرے رب کے حکم کی پابند ہے. اللہ اللہ چھری کہنے لگی تو آڈی مننا یا اودی مننا تسی کہہ دیو کہ کٹ چھوڑا رب کہتا ہے نہیں کٹنا. قرآن بول پڑا آواز آنے لگی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اسی طرح ہم ان کو انعامات دیتے ہیں. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہیں. بات کہاں سے چلی ہے جب بھی پتر دی ضرورت پوی تے دروازہ رب دا کھڑکاوی اللہ کو لو منگانا ہے کسے دربار تے کسی اور جگہ تے نہیں جانا. سنیے گا ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے تمام علماء نے لکھا ہے تمام دنیا کے ولیوں کو جمع کر دیا جائے میرے نبی کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسے صحابی بڑی چیز ہے. صحابی بولو صحابی ہاں ہے. قیامت کا دن ہوگا بڑی دنیا رب کی دربار میں پیش ہوگی. کسی کے پاس کتنے عمل کسی کے پاس کتنے عمل. پھر طرف دیکھیں ادھر دیکھیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی جملہ سب پہ وزنی اور بھاری ہو جائے گا. اللہ پوچھ لے فقیہ محدث مبلغ مفسر مقرر مرتب مبلغ ادیب ہر چیز کیا لائے ہو.
ہر ایک نے اپنا اعمال ہر چیز پیش کرنی ہے. جناب بلال کا ایک ہی جملہ سب پہ ودنی کہ وہ کہہ لے کہ میں حضور کا دیدار لے کے آیا. حضور کا آج پھر انہی صحابہ پر لوگ تبرہ کرتے ہیں. اسی امیر معاویہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں صحابی نہیں ہے. یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. رجب کا مہینہ چل رہا ہے لیکن میں اپنے موضوع پہ آؤں گا، اب سنیں. لیکن یہ بات ایمان کا حصہ ہے. بولے تو صحیح. ہاں، جس امیر معاویہ کو تمام حیا اور شرف ہیں ہی ہے، یہ بھی کہا، چھوڑ دیں آپ، یہ بھی کہا گیا کہ فلاں فلاں ادھر ادھر، اشارے کافی ہیں، لیکن کبھی یہ پڑھا امیر معاویہ وہ ہے سب سے پہلے تو میرے نبی کا صحابی ہے، کاتب وحی ہے. بولے تو صحیح. خال المسلمین ہے، میرے نبی کا برادر نسبتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں. جناب امیر معاویہ نے کہا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لائے، عمرہ نہ کرنے دیا گیا، واپس تشریف لے گئے. جب 7 ہجری میں آئے، صفا مروہ کی سعی کے بعد جو اللہ کے نبی کے جس نے بال کاٹے تھے وہ میں معاویہ تھا، اور وہی بال سیدنا امیر معاویہ نے رکھے اور وصیت کی جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ بال میری آنکھوں پہ رکھ دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے والا بھی امیر معاویہ ہے. آج کوئی بندہ کسی ولی کو، کسی بڑے کو وضو کراتا ہے تو فخر کرتا ہے. معاویہ تو وہ ہے جس نے میرے نبی کو وضو کرایا، اور اسی سے پوچھے کہ میرے نبی نے ہاتھ کیسے دھوئے، کلی کیسے کی، منہ کیسے دھویا، میرے نبی نے ہاتھ کیسے دھوئے، میرے نبی نے پاؤں کیسے، یہ ساری چیزیں بتانے والا امیر معاویہ ہے. اس لیے آئیے جو میں بات کرنے لگا تھا، سارے ولی جمع ہو جائے، ایک صحابی کا مقابلہ، سارے صحابہ جمع ہو جائیں، ایک نبی کا مقابلہ. سنیں کہنا کیا چاہ رہا تھا. نبی تو رب سے مانگے، صحابی بھی رب سے مانگے، ولی جو اصل سچے ولی وہ بھی رب سے مانگے، اور یہ بندہ کہے نہیں وہ دربار والا دینے والا ہے. وہاں جا کے 2-3 چکر لگاؤ، سب کچھ مل جائے گا. خیال کرنا دوستو، شاعر کہتا ہے کتی نو بچے کون ہے دیدا، لا ٹردی نال کتارا، نہ مرغی پیر دے ڈیوے بالے، بچے مل گئے بے شمارا. وچ دریا دے کمیاں مچھیاں، بچے جڑ جڑ کرن بہارا، حیوان تا منگتے رب تو خاکی، بندہ تو در در کرے پکارا. یہ حیوان تو اللہ سے مانگتے ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ کے قرآن نے سمجھائی ہے. مشکلیں آئے، تکلیفیں آئے، دکھ آئے، ایسے بات کیا کر رب کی دربار میں جیسے میرے یعقوب نبی نے کہا تھا انما اشکو بسی وحزنی اللہ. بیماری آ جائے ایسے میرے دروازے پہ آیا کر، جس طرح میرے ایوب نے کہا تھا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آئیے او جنت کا راستہ پوچھنے والا، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک. کتنے ہو گئے؟ ہاں
ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. سنیے گا، دوسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے. کتنی؟ کھول دیں اس بات کو، رات لگ جائے گی. بس اتنا کہتا ہوں نوجوانوں، 700 سے زیادہ اللہ نے قرآن مقدس میں حکم فرمایا نماز پڑھو. اور جو ٹھیک ٹھاک ہے وہ مسجد میں آ کے پڑھے. گھر میں وہ اس کی نماز ہوتی نہیں ہے جس کا ہاتھ پاؤں ہر چیز ٹھیک ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پکی بات ہے، ایمان والے وہ کامیاب ہیں جو، بولو تو صحیح. آج جتنے آئے بیٹھے ہیں وعدہ کریں 5 وقت نماز ادا کریں گے، اور کوشش نہیں بلکہ وعدہ کریں مسجد میں آ کے کریں گے. ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ درجہ بلند، ہر قدم پہ گناہ مٹ جائے گا. قیامت والے دن یہ راستے بھی گواہیاں دیں گے کہ رب کے گھر میں آیا تھا. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، توجہ میری طرف. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اللہ مال دے تو زکوٰۃ. سارے بولیں، رجب کا مہینہ ہے، تاجر حضرات زکوٰۃ نکالتے ہیں، نکالا کرو. عشر ادا کیا کرے، زکوٰۃ ادا کیا کرے، مال پاک ہو جاتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اس لیے یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس کا حصہ نکالے، دیکھیں مال میں برکتیں آتی ہے یا نہیں آتی، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کتنے ہو گئے؟ بولیں. چوتھے نمبر پہ میرے مرشد نے فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے. ابھی آ رہا ہے، 1 مہینے کے بعد. اللہ سب کو توفیق دے. بڑی عبادت اعلیٰ ہے. الصوم لی وانا اجزی بھی، الصوم لی وانا اجزا بھی. 3-4 الفاظ ہیں میرے نبی کے. اللہ نے کہا روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. ابھی دیدار کی بات ہو رہی تھی تو فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اللہ اسے اپنا دیدار کرائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایک روایت میں حج کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں حج کا تذکرہ نہیں ہے. جس روایت میں حج کا تذکرہ ہے میرے نبی نے فرمایا وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، بیت اللہ کا حج کرنا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ گنیے گا. اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک. 5 وقت نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اللہ بیت اللہ کی زیارت کرائے، طواف کرائے، حجر اسود کے بوسے دلائے، زمزم پلائے، صفا مروہ کرائے، گنبد خضرا کی حاضری نصیب کرے، مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے. زور سے کہیں، ذرا زور نہ لا کے اللہ کو ہی سال دکھائے. سبحان اللہ سبحان. آئیے کتنی باتیں بتائیں، اب نتیجہ. آپ کا غور الحمدللہ ہے. کتنی باتیں؟ 5. اب وہ جنت کا راہ پوچھنے والا بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے بول بولے ہیں، پھر میرے نبی نے اٹھ کے بولوں کا جواب دیا. کیا کہتا ہے؟ والذی نفسی بیدہ
لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ نہیں بولے؟ معلوم یہ ہوتا ہے دین وہی ہے جہاں میرے نبی نے کھڑا کر دیا ہے۔ سنے غور کریں، وہی دین ہے، اس سے آگے بولے جو اپنی مرضی سے کوئی چیز کہے میں یہ کروں فلاں کروں، خیال کرنا وہ دین کا حصہ نہیں بنتا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ قربان جاوا بدوی دیہاتی کہنے لگے اللہ دی قسم، قسم اس ذات دی جہدے قبضے دی اندر میری جان ہے، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، ادھر رہوں گا۔ یہ الفاظ کہہ کے، یہ الفاظ کہہ کر میرے نبی سے مصافحہ کر کے چل پڑا۔ حدیث کے الفاظ چل پڑا، جو ہی گیا میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان جی من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا۔ ہم سے ترجمہ سنیں، میرے علماء حضرات پہنچ گئے، اب ترجمہ سنیں۔ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا۔ او میرے یارو، میرے شاگردو، جس بندے کا یہ ابھی خیال ہے، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں انہی آنکھوں سے اپنی زندگی میں جنتی دیکھوں، اے ہوڑے ہوڑے جیڑا میرے نال گلہ کر کے جا رہا ہے جنتی ہے۔ یہ جو ابھی میرے ساتھ باتیں کر کے جا رہا ہے اور میرے ساتھ یہ کہہ کے جا رہا ہے سونا جتھے تو کھڑا کر دیتا میں رک گیا ہوا، وعدہ گاٹا نہ کر سوا، قربان جاؤ میرے ابو بکر، میرے عمر، اگر زندگی میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو، اے ہوڑے ہوڑے جڑا میرے کول ہو کے جا رہا ہے اے جنتی ہے۔ آئیے بات کہاں سے چلی؟ جنت والے اعمال، تو جنت والے عمل یہی ہے، سب سے پہلے میرے اور آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، رسم رواج نہ ہو، قرآن کے پیچھے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے چلے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور شریعت محمدی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، جہاں اللہ کے نبی نے کہا وہ کرے۔ یہ بھی بات قرآن سے بیان کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ او میرے نبی کی امت کے لوگوں، جو کچھ میرے نبی تمہیں دے دے سینے سے جا لگاؤ۔ یہ نہ دیکھنا برادری کیا کہتی ہے، دوست کیا کہتے ہیں، کنبہ قبیلہ کیا کہتا ہے، شادی ہونے لگی ہے، ملک صاحب چودھری صاحب کہنے لگے واہ جی واہ، نہ کوئی ڈھول ہے نہ ڈھمکا ہے، نہ کوئی ناچ ہے نہ گانا ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کر کے، اپنے بھائی علی کی شادی کر کے امت کو پیغام دیا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہو ایسے کرو جیسے میں نے فاطمہ کی ہے، پتر دی شادی کرنی ہے ایسے کرنی ہے جیسے میں نے علی کی ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ شادی کتنی اعلیٰ ہے، ہاں؟ اور ہم بغیر رسم و رواجوں کی شادیاں نہیں کرتے۔
کچھ رسم کچھ رواج شادیوں پہ، کچھ رسم و رواج فوتگی پہ، کوئی رسم و رواج گھروں میں، کوئی کیا عجیب عجیب ہمارے حالات، پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم یوں ہیں فلاں ہیں۔ یاد رکھیے گا علی پور چٹھا کے روشن ضمیروں، پریشانی کا حل چاہتے ہو تو رب کے قرآن کو، میرے محمد کے فرمان کو سینے سے لگا، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ مثال ان لوگوں نے سینے سے لگایا، زمین پہ چلتے ہیں، آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں۔ قرآن بول پڑتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ او دنیا والو، یہی میرے نبی کے شاگرد اور صحابہ ہیں، جب زمین پہ چلتے ہیں تو میں رب بول پڑتا ہوں شاباش بلال، شاباش صہیب، اللہ کی طرف سے شاباش ہے، رحمتیں ہیں کہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، میرے نبی کے فرمان پہ عمل کیا۔ سنیے گا مشرکین مکہ نے ادھر بھی لڑکیوں کو بٹھایا، ادھر بھی لڑکیوں کو بٹھایا، ہار و سنگار کر کے بٹھایا۔ میرے نبی کے صحابہ کا گزر ہوگا، ان کی اوپر نظر پڑے گی، ایمان پہ ڈاکہ لگے گا، لیکن وہ کیا لوگ تھے قربان جاؤ، جو ہی چلنے لگے، گزرنے لگے، قرآن مقدس کی آیت گھومنے لگی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ بازار کے چکر کاٹنے والوں، پرئی اماں بھیڑ بیٹی کی طرف دیکھنے والوں، سنیے گا بات بڑی پیاری ہے۔ میرے نبی کے صحابہ قرآن مقدس کی آیت جو گھومنے لگی ہے، سر نیچے ہے، آنکھیں بند ہیں، چلنے لگے، جب وہاں پہنچے تو ان نوجوان لڑکیوں نے بوڑھیوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ فرشتے ہیں یا انسان ہے؟ جواب ملا ہے تو انسان، لیکن آمنہ کے در یتیم میٹھے مدنی محمد کریم کے سچے غلام ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا والوں، مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے سی سردار تو سوڑے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جرار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں چڑ کے خالق نے دیتے، چڑ کے خالق نے دیتے، محبوب نو محبوب ہر ہیرے تے موتی چمک دے، نوری ستارے خوب ہر ہو یا اندھیرا دور ہے، جگ نور تو پر نور ہے، اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں۔ لوگوں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جرار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں، صدقے صحابہ پاک تو صحابہ پاک تو سونے دی آلت ہار تو۔ ابو بکر میرے ایمان کا حصہ، سونا علی بھی میرے ایمان کا حصہ، عمر بھی میرے ایمان کا حصہ، امیر معاویہ بھی میرے ایمان کا حصہ، اما عائشہ بھی میرے ایمان کا حصہ، اما فاطمہ بھی میرے ایمان کا حصہ، بلال بھی میرے ایمان کا حصہ، حسن و حسین بھی میرے ایمان کا حصہ۔ کس نے کہہ دیا؟ ہاں وہی نظر ہماری صحابہ پر، وہی نظر اہل بیت پر، قربان جاؤں قربان جاؤں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے صدقے صحابہ پاک تو سونے دی آلت ہار تو، پیارے حسین ابن علی دلدار دے دلدار تو، سب دے قدماں دی مٹی، سب دے قدماں دی مٹی
चुम चुम के पावा विच अखी कदमां दी धूड़े हो बार तू कुर्बान जावा मैं। पूछने वाले ने पूछा था बताओ उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है या अमीर मुआविया का शान ज्यादा है? जवाब सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाए। आवाज आने लगी थी, जवाब आया था उमर बिन अब्दुल अजीज जैसों की दुनिया भर जाए, अमीर मुआविया के घोड़े के नाक के अंदर जो गुबार पड़ी थी उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो बात है मेरी नहीं है कि ये भाई है, ये कुरान है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। जब ये आयत आती है तो आवाज़ आती है, माइयत सहाबा को माइयत मकानी भी मिली। सहाबा की माइयत को मेरे नबी से कौन जुदा कर सकता है? और ये माइयत तो सबकी, बड़ा अजीम जुमला। लेकिन जब मैं अबू बकर को पढ़ता हूँ तो अबू बकर की माइयत के क्या कहने, अबू बकर की माइयत के क्या कहने कि उसकी माइयत को कुरान ऐसे बयान करता है, ऐसे बयान करता है, ऐसे बयान करता है, ऐसे बयान करता है, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। अबू बकर घबराना कोई नहीं, रब साडे नाल है। अगर यहाँ बैठे हैं तो बात मेरे जहन में आई है, ये भी एक हिजरत है, वहाँ से भी एक हिजरत है। वहाँ हिजरत करने वाले, वहाँ सफ़र करने वाले, मूसा कलीम है, पूरी कौम साथ है। यहाँ मेरे नबी के साथ अबू बकर है। जब फिरौन का लश्कर पीछे आया, आगे दरिया है, तो वो लोग कहने लगे मूसा इन्नाला मुद्रकून, आज मारे गए। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान सब कह दे रहमतुल्लाह अलैह, कभी जोबन में आते तो कहते, उन्होंने कहा अगे दरिया है, पीछे दुश्मन बेहयाए, अगे मौजे पीछे फौजे, मूसा मरवा दिया। पहले तो साढ़े बच्चियां नू कुसदा सी, अज साढ़े गल्लां ते उन्होंने छुरियां फेरनियां ने। मूसा कलीम के साथ पूरी बोलेंगे, फिर समझ आएगी बात, ऐसा नहीं, पूरी पूरी कौम। कलीम पैगंबर की अल्फाज कुरान बयान करता है, काला कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना माया मेरे साथ मेरा, मेरे साथ मेरा, मेरे साथ मेरा। किसने कहा, किसने कहा मेरे साथ मेरा अल्लाह है? कुर्बान अबू बकर तेरी बैयत पे। जब तूने कहा कि सोना मार्का ते पहुंच गए नी, मेरे नबी ने फरमाया ला तहज़न, गम न करो मेरा यारा, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ हमारा अल्लाह